نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما هو إله واحد صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نغمہ گل ولالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ گل ولالا کا نہیں پابند، بہاروں کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ محترم اساتذہ کرام اور معزز مہمانان گرامی اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے کلمہ طیبہ کے مقصد کے موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، کلمہ طیبہ اسلام میں داخل ہونے کا مین دروازہ ہے۔ جو شخص کفر سے اسلام میں اور شرک سے توحید میں داخل ہونا چاہتا ہے، وہ سچے دل سے اگر اس کلمے کو پڑھ لے گا وہ مسلمان ہو جائے گا۔ اس مبارک کلمے کے دو حصے ہیں، پہلا حصہ لا الہ الا اللہ اور دوسرا حصہ محمد رسول اللہ۔ گرامی قدر حاضرین، پہلے حصے میں اگرچہ 4 لفظ ہیں مگر ان میں پورے دین کی ترجمانی موجود ہے، اور اس لا الہ الا اللہ کا اصلی اور حقیقی معنی اور مفہوم اگر ہم کو سمجھ میں آ جائے تو ہم ہر قسم کے شرک و بدعت سے محفوظ ہو جائیں گے اور ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ اور اس لا الہ الا اللہ کا معنی ہے نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، اور یہ وہی کلمہ ہے جس کی دعوت کم و بیش 1,24,000 انبیاء دیتے رہے اور اپنی اپنی قوم ملت کو اس کلمے کی طرف بلاتے رہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اس کلمے کی دعوت دی، ہود علیہ السلام نے اسی کلمے کی دعوت دی، صالح علیہ السلام نے اسی کلمے کی دعوت دی، شعیب علیہ السلام نے اسی کلمے کی دعوت دی، ادریس علیہ السلام نے اسی کلمے کی دعوت دی، یوسف علیہ السلام نے اسی کلمے کی دعوت دی، اسحاق علیہ السلام نے اسی کلمے کی دعوت دی، سلیمان علیہ السلام نے اسی کلمے کی دعوت دی، داؤد علیہ السلام نے اسی کلمے کی دعوت دی، موسیٰ علیہ السلام نے اسی کلمے کی دعوت دی، عیسیٰ علیہ السلام نے اسی کلمے کی دعوت دی، اور سب سے آخر میں میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کلمے کی دعوت دی اور فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور تمام انبیاء اسی کلمہ پر محنت فرماتے رہے اور اب تو اس بات کی طرح راغب کرتے رہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں، اللہ کے سوا کوئی ماوا نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی غائب جان نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاضر و ناظر نہیں، اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں، اللہ کے سوا کوئی رزاق نہیں۔ الغرض اس کلمہ توحید کی دعوت کے نتیجے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مصائب کے پہاڑ برداشت کیے، دندان مبارک شہید کروائے، جس میں اطہر زخمی کروائے، گربا چھوڑا مگر کلمہ نہ چھوڑا، صحابہ رضی اللہ عنہ لہو لہان ہو گئے مگر کلمہ نہ چھوڑا، یاران رسول صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے مگر کلمہ نہ چھوڑا، اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے مگر کلمہ نہ چھوڑا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو گرم ریت سے گھسیٹا گیا مگر کلمہ نہ چھوڑا، حضرت عبید کو انگاروں پہ لٹایا گیا مگر کلمہ نہ چھوڑا، حضرت سمیہ کو نیزہ مار کر شہید کیا مگر کلمہ نہ چھوڑا، حضرت مسلم غلامی کو دیکھتے ہوئے انگاروں میں ڈالا مگر کلمہ نہ چھوڑا۔ آخر کیوں نہ چھوڑا؟ اس لیے کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور ہے، اس لیے کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشور ہے، اس لیے کلمہ صحابہ کرام کا ایمان ہے، اس لیے کلمہ صحابہ کرام کا نشان ہے۔ سامعین محترم، کلمے کا دوسرا حصہ محمد رسول اللہ، یعنی محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ طیبہ آپ کی رسالت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا، دین آپ کی رسالت کے بغیر کامل نہیں ہو سکتا، اسلام آپ کی رسالت کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا، بلکہ میں تو کہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت دین کی ضامن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ایمان کی ضامن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اسلام کی ضامن،
محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد کے بعد کوئی رسول نہیں، خدا خدائی پہ یکتا ہے، محمد مصطفی پہ یکتا ہے، خدا کے بعد خدا کوئی نہیں ہو سکتا، محمد کے بعد رسول کوئی نہیں ہو سکتا، خدا پہ خدائی ختم، حضور پہ مصطفی وما علینا۔ شان کروں میں تیری بیان اے جامع تجوید القرآن،